خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کے باپ، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور پھر جنت میں آپ کو رکھا۔ آپ جنت میں پھرتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی نہیں، فرشتے ہیں، حور و غلمان ہیں، انسان تو اور کوئی نہیں، اس لیے آپ کو انسیت نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کر دیا۔ ویسے تو جنت میں نیند نہیں ہے، تو آپ پر نیند کو مسلط فرمایا اور آپ جنت میں سوئے تو آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرما دیا اور وہاں گوشت سے بھر دیا۔ اس معاملے میں آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہوئی، یہ بھی قدرت کاملہ سے ہوا۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کر دے، اور چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پاس خوبصورت عورت بیٹھی ہے، تو آپ نے چاہا کہ ہاتھ لگاؤں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے خلیفہ یا نبی اللہ، ہاتھ نہ لگائیں، پہلے اس کا حق مہر ادا کریں۔ بھائی حق مہر کیا دوں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمارے سردار، ہمارے آقا و مولا جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی نسل سے آخری نبی تشریف لائیں گے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ تو آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، یہ بی بی حوا کا حق مہر ہوا، اور پھر فرشتوں کی گواہی میں آپ کا بی بی حوا سے نکاح ہوا۔ یہ جنت کے پاکیزہ ماحول میں ہم سب کے ابا جان اور امی جان کی شادی ہو رہی ہے، جہاں کوئی گانے باجے ڈول بانسریاں نہیں ہیں، برائی نہیں ہے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آج بھی شادی کے موقع پر محبوب کی پیاری سنت کو ادا کرتے وقت ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں۔ اس محفل کی برکت سے انہیں حق مہر کے، شادی کے دیگر مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ شیطان کے ورگلانے سے برے برے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر شادی خانہ آبادی نہیں، شادی خانہ بربادی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں۔ فرمایا کہ 2 آوازوں پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ایک مصیبت کے وقت چلانا اور نعمت کے وقت باجا۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے فعل سے بچائے، اور جو ہم سب کی ابا جان اور امی جان کی شادی پر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی، اسی کو ہمیں بھی فالو کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تو اب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا علم مبارک، اللہ نے آپ کو خاصہ دیا تھا، آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اسی وجہ سے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو پوچھا کہ یہ عورت کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ نے اللہ کی عطا سے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حوا ہیں۔ انہوں نے کہا حوا ان کو کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ یہ ایک زندہ انسان سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس لیے ان کا نام حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت علم، کہ آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور فرشتوں پر بھی آپ کو فضیلت عطا فرمائی، اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی علم دین سے محبت اور علم دین سیکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔